اکثر و بیشتر گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں عورتیں روتی ہیں، عورتیں رو رہی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب ان کے گھروں میں نازل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مردوں کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ عذاب کیوں آ رہا ہے۔ دیکھیے، جب عورت یہ حال ہوگا نا کہ جب کوئی شوہر آ کے بیوی کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، شراب کے نشے میں آ کے اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو وہ عورت پھر پریشان ہوتی ہے۔ جب وہ عورت روتی ہے نا، تو اب چونکہ اس کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، عورت کوئی ایسی تو ہے نہیں جو بیکار میں رونے لگ جائے گی، ان کے تو بڑے چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں، معصوم ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان سے ذرا سی محبت سے بات کریں، 1 منٹ میں یہ من جاتی ہیں، آپ کے آگے پیچھے رہیں گی۔ لیکن جب شوہر ان سے بالکل ان کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، پاؤں کی جوتی سمجھنے لگتا ہے اور ان کو عزت دینا بند کر دیتا ہے، اور یا ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تو پھر یہ عورتیں روتی ہیں۔ اب چونکہ یہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا، تو یہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ روتی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو، مظلوم کی ہائے سے بچو، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جا کے مل جاتی ہے۔ ساتوں آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی اس کی دعا ہو یا بد دعا ہو، جا کر مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور گرچہ وہ چاہے وہ عورت بد دعا کرے یا نہ کرے، لیکن جب وہ روئے گی اس کی آہ نکلے گی اندر سے، تو وہ ڈائریکٹ، اب چونکہ وہ مظلوم ہے نا، میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اب چونکہ وہ مظلوم ہے، کیونکہ اس پر ظلم و ستم ہوا، اس وجہ سے وہ رو رہی ہے، تو اب اس کی جو آہ نکلی وہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی کہاں جا رہی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ رہی ہے اور مقبولیت کے درجے کو پہنچ رہی ہے۔ یعنی ایسی مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا، اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعا یا بد دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا ہے۔ تو اب آپ ذرا یہ سوچ کے دیکھیں کہ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں عورتیں پس رہی ہوتی ہیں۔ عورت صرف ایک شوہر کی رضامندی کے خاطر آتی ہے کہ چلو ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ لیں، اپنے بھائی کو چھوڑ لیں، بہن کو چھوڑ لیں، اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ لیں، اپنی ماں کو جس نے ہمیں پل پل ہمارے ساتھ رہی، ہم اس کو چھوڑ لیں۔ کس کے خاطر؟ صرف ایک شوہر کے خاطر۔ اور جب وہ شوہر ہی اس سے بدتمیزی کرنے لگے، جب شوہر ہی اس کی رسپیکٹ نہ کرے، جب شوہر ہی اس کو اس کا حق نہ دے، تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کے دل پہ کیا بیتے گی، وہ پھر کیا کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ پھر اللہ اس کو ایک ہی چارہ دکھتا ہے کہ بھائی رونا، اور جب وہ روتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً سنتا ہے۔ پھر وہ شوہر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر شوہر پریشان رہتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، یہ بیماری، یہ پریشانی، پھر وہ اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں اپنے گھر کا جو ماحول ہے تو اس کو بہت سنبھال کے، بہت سدھار کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم عورتوں کی عزت، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کی رسپیکٹ بتائی، عورتوں کی عزت بتائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کمینہ آدمی عورت کو دبا کے چلتا ہے اور شریف آدمی عورت سے دب کے چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت آدمی سے اونچی ہو گئی یا وہ بادشاہ بن گئی، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، مطلب اس کی عزت کرتا ہے، یعنی وہ جو بات کہہ رہی ہے اس کی بات کو مانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جو شریف آدمی ہوتا ہے۔ اور جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اس سے مطلب نہیں، وہ دوستوں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، عزیز و اقارب کی بھی سن رہا ہوتا ہے، سب کی سن رہا ہوتا ہے، لیکن بس بیوی کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا شوہروں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بیویوں کو اگر آپ ان کے حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عورتیں پھر آپ سے زیادہ آپ کے حقوق ادا کریں گی، اور پھر اور زیادہ آپ کی رسپیکٹ کریں گی، بہت زیادہ آپ کی عزت کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لائیں گے، سنتوں کو لائیں گے، سیرت کو لائیں گے، اور آپس میں اخلاص، خلوص، محبت کے ساتھ رہیں گے، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھ دیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ کوئی آدمی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری گرل فرینڈ کو بس آئس کریم کھلاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، بیوی کو ایک منہ میں لقمہ رکھتے ہوئے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب یہ ہمارا ماحول ہوگا نا، جب آقا علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے، خلوص، اخلاص، محبت، تو جب اس ماحول میں ہم ڈھل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے گھر ایک جنت کی کیاری بنے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی۔ تو ہم سارے لوگوں سے، ہمارے بھائیوں سے بہت زیادہ عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی بیویوں کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ اس کی آہ، دعا یا بد دعا فوراً جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جاتی ہے جس وقت وہ مظلوم ہوتی ہے۔ تو مظلوم کی ہائے سے، بد دعا سے بچنے
کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو اپنی بیویوں کی عزت، رفعت، ان کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، عورتوں کو اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔